آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینیج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینیج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں؟ کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ پاکستانی چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے، لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کی گیم از ناؤ اوور۔ میڈم میرا سوال یہ رضا فیروز ٹی وی سے ہوں۔ میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے سے اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا۔ اوہ بھئی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں۔ بھئی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں۔ ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا۔ سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی، آپ کی مائنورٹی تھی، کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے؟ ذرا کائنڈلی بتائیں۔ اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی، یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو، یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا، اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا، سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا، اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے۔ میڈم یہ بتا دیں میاں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ جلدی آئیں گے۔ اگر نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مدد کو کوئی نہیں آ رہا، اور نیوٹرل کا آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ سب آپ کو آ کے بچائیں، تو دیکھیں نیوٹرل ہونے کا مطلب اسی کی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے، اور ہر آئین پسند شہری، آئین ایک پاکستان کا آئین ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے، اور اگر اس کی پاسداری کوئی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے، اسی کے لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو گالم گلوچ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، گالم گلوچ نہیں۔ ہم کیا کچھ نہیں برداشت کر کے آئے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور میں جو بات ابھی کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اب کورٹ میں بھی اپوزیشن گئی ہے آج سپریم کورٹ میں، اور یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں آئین کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے آپ کبھی ادھر موڑ دیں اور کبھی ادھر موڑ دیں۔ آئین میں صاف طور پر لکھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلایا جانا چاہیے، تو 14 دن تو 22 مارچ کو پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 7 دن کے اندر اندر آپ کو ووٹنگ کرانی۔ اب دیکھیں آپ، مجھے نہیں پتا آپ ٹائم کیوں بائی کرنا چاہتے ہیں، تو آئین کو آئین نہ سمجھنے کی، آئین کی بات نہ ماننے کی، آئین کے احکامات نہ ماننے کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ ہے آرٹیکل 6۔ تو میں عدالتوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس شخص کو آئین کا حلیہ بگاڑنے سے، اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس سے روکا جائے، اور یہ ایک پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیا جائے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب
ہار چکا ہے اور پاکستانی عوام کے نشانے پر ہے، ایسے شخص کے احکامات بجا نہ لائیں اور خواہ مخواہ اس سارے جو آئینی اور قانونی پروسیس میں بالکل بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں۔